وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق اور ہم سب کا پالنہار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہا کریں. تبارک اسمہ و تعالی جدہ ولا الہ غیرہ. اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. شاید کئی برس پہلے میں نے اس موضوع پر یہاں خطبہ دیا ہے، مجھے کچھ ایسا یاد ہے، یا ممکن ہے کسی اور مسجد میں میرا یہ خطبہ ہوا ہو. مجھے یاد ہے کہ میں نے یہیں دیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمعے کے تعلق سے سنے نہیں، یا پھر اگر سنے بھی ہیں تو وہ بھول گئے، اسے یاد نہیں رکھا. ایک بات اور بھی ہے کہ کسی عالم سے سننے، یاد رکھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور کتابوں میں پڑھ کر یاد رکھیں. یہ سننا، یاد رکھنا اور پھر عمل کرنا، یہ ان کم علموں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی پڑھا لکھا ہی نہیں. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اپنے گھر میں ایسی کتب رکھنا چاہیے جس سے ضروریات زندگی کے تمام مسائل کا پڑھ پڑھ کر علم ہو. آج میں نے محسوس کیا کہ ایک یا دو خطبے اس تعلق سے دے دوں تاکہ آپ کو یاد رہے، اور میری گزارش بھی ہے آپ یاد رکھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب تم جمعے کی اذان سنو، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. احادیث کے اندر نماز کے لیے دوڑنے کا منع ہے، تو فسعوا یہاں ترجمہ ہے کہ دوڑ پڑو. محدثین نے یہاں پر یہ وضاحت کی ہے کہ جو کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو، اور بس تمہیں بس یہی یاد رہے
کہ اب مجھے مسجد جانا ہے، مجھے اب مسجد جانا ہے، یہی دوڑنے کے مانند ہے۔ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد جمعے کے دن اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ مجھے اب یہ بزنس کاروبار چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ دھندے میں بزنس میں لگا رہتا ہے، اس کا وہ دھندا، اس کا وہ بزنس کلی طور سے حرام ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اب نکل لو، اور آپ کا یہ عمل ہے کہ نہ بیٹھے رہو، تو یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر صبح سے دوپہر تک آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں اور کوئی گراہک نہیں آیا، ادھر مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر ایک گراہک آ گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ گراہک کو چھوڑ دیں گے بھلے صبح سے آیا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جیسے ہی اذان ہو چل پڑو، اس بزنس کو، کاروبار کو چھوڑ دو، تمہارے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے بعد میں ملے۔ فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان کو جب سنو، جو ندا لگائی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فرمایا چھوڑ دو بزنس، بلکہ اللہ نے وہ الفاظ بھی یہاں پر استعمال کی۔ ایک تو یہ تھا کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، مطلب یہی ہے کہ چھوڑ دو بزنس۔ اللہ رب العالمین نے خود بھی کہہ دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچا بکری چھوڑ دو۔ اب اللہ کے ذکر کو، اللہ کے اس منادی کی ندا کو سن کر آپ جب چلیں گے اور اپنے بزنس و کاروبار چھوڑ دیں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اذان سنی، چل پڑے، دھندا چھوڑ دیا، سامنے گراہک ہے اسے بھی چھوڑ دیا، 100 200 300 روپے بچنا تھے چھوڑ دیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کے لیے۔ فرمایا جو تم نے یہ کیا ہے ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، سامنے سے 200 300 500 بچ رہے تھے، ممکن ہے اللہ رب العالمین تمہاری ادا سے اتنا خوش ہو کہ بعد میں ایک ایسا گراہک بھیج دے کہ تمہیں 2000 روپے بچ جائے اور تم سمجھ بھی نہیں سکو۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ کہتا ہے بندو میں نے تم سے کہا اس پر عمل کرو گے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں نفع ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، علم سے پیدل ہو، جو سمجھ میں آئے سو کرو۔ آج مسلمانوں میں اکثر و بیشتر جو کاروباری ہیں، دکانوں والے ہیں، رنگائی پتائی والے ہیں، مزدوری والے ہیں، کسی بھی لائن میں آپ دیکھو اکثر و بیشتر ایسے لوگ ملیں گے کہ جب اذان ہو جاتی ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، 40 منٹ خطبہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ کہتا ہے 30 منٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ میدان محشر قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہے جو آپ میں سے کسی کا عمل ہو۔ پہلے آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ ایک اور بات
قرآن کریم کی اسی آیت میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب تم بزنس چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جیسا کہ اللہ فرما رہا میں نے حکم دیا فوراً چھوڑ دو اور چلے آؤ. چلو آ گئے، آتے ہی امام کا خطبہ سنو، خطیب کا خطبہ سنو، نماز پڑھو اس کے پیچھے. جب تمہارا خطبہ نماز مکمل ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. مطلب یہ کہ جہاں تم نے دکان بند کی تھی وہیں چلے جاؤ، دکان کھولو، شٹر کھولو، اندر بیٹھو. تمہارا پھڑ لگا ہوا تھا وہاں سے آئے، وہاں چلے جاؤ، بیٹھو. اللہ کا فضل تلاش کرو، امید رکھو گراہک اب آئے گا، اب آئے گا. کہیں رنائی پتائی کر رہے تھے وہاں چلے جاؤ، اللہ کا فضل ہوگا. جو کام تمہارا دیر میں ہونا تھا اللہ اپنی رحمت کر دے گا، ممکن ہے جلدی ہو جائے. نکل جاؤ مسجد سے. قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز مکمل ہو جائے مسجد سے نکلو. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی جہاں جہاں سے آئے تھے وہاں جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کماؤ کھاؤ. بس وہی اللہ کا فضل ہے. دیکھو کتنا اللہ فضل کرتا ہے. یہاں ایک بات میں کہتا ہوں، وہ بغور سننے کی. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ہری ہری پگڑی پہنتے ہیں، ان میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم جنت کے طوطے ہیں. انہوں نے ہی کہا یعنی جنت کے اندر جو پرندے ہوں گے سبز رنگ کے ہوں گے، ہرے ہرے رنگ کے ہوں گے. یہ رنگ اللہ کو محبوب ہے. بتایا کہ ہم جنتی طوطے ہیں. خیر آپ کی مرضی ہے، آپ طوطے بنو، کبوتر بنو، فاختہ بنو. انہوں نے یہ بات ایجاد کی ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے مسجد میں، اللہ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. نفع دیکھو کہاں کہاں مل رہا ہے، دیکھو پھر مزہ. یہ کیا کرتے ہیں، ایک انہوں نے زائد چیز ایجاد کی. وہ کیا کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، چاہے تو یوٹیوب پر دیکھے. ادھر نماز مکمل ہوئی اور ادھر کچھ نوافل سنن پڑھے اور کھڑے ہو گئے. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. کافی منٹ تک پڑھتے. اس کا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم ہی نہیں دیا. قرآن کے حساب سے آؤ، اذان سنتے ہی فوراً پڑھو نماز اور اس سے پہلے کا خطبہ اور نکل لو فوراً. فانتشروا فی الارض، اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے. اگر تمہارے پاس وقت ہے، فانتشروا فی الارض اس لیے ہے کہ اکثر لوگوں کی آبادی کاروباریوں کی ہے. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ، لیکن کوئی کاروبار نہیں کرتا. بوڑھا ہے، دادا بن گیا ہے، نانا بن گیا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ بیٹھے. حرام نہیں ہے یہ، اللہ کا ذکر کرے، اذکار کرے، لیکن کوئی خصوصی طور پر عبادت کا، خصوصی طور پر کسی دعا کا، کسی دعا کے اہتمام کا، خصوصی طور پر درود پڑھنے کا نماز کے بعد جمعے کی، اللہ کی قسم قرآن کی کسی آیت میں اور حدیث میں ذکر نہیں.
اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ 24 نمبر ہیں، یہ وہابیے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، دیکھو درود کو منع کر رہے ہیں، اوہ ہو یہ مسلمان ہیں، یہ تو کافر ہے، درود کو منع کر رہے ہیں۔ ارے بھیا میں درود کو منع نہیں کر رہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث جتنا درود پڑھتے ہیں تم اس سے 10 گنا زیادہ پڑھو، میں کب منع کر رہا ہوں؟ لیکن جس کو اس مقام پر اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے آپ کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اس طریقے سے تم نہ کرو۔ ورنہ وہ صحابہ ایسے تھے، وہ بار بار کہتے تھے فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ ایسا درود پڑھتے کہ مدینے کی وادیاں گونج جاتی، پہاڑ ہل جاتے۔ ایک بھی حدیث میں نہیں ہے، ایک بھی حدیث میں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے کہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار تھے، بلکہ سارے کے سارے، اور دی جب موقع آیا تو آپ پر آنچ نہیں آنے دی، اپنے جسم پر سامنے کھڑے ہو کر تیر کھائے۔ ایک صحابی رسول نے تو ایسے تیر کھائے، نبی مکرم نے خود صحابی سے کہہ دیا فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان تھے۔ ایسی جان چھلکتے تھے وہ ایسا درود پڑھتے کائنات کے اندر کسی میں اتنی ہمت و طاقت نہ ہوتی صحابہ جیسا درود نبی پاک پر پڑھ کے دکھا دے، لیکن نہیں ہے۔ یہ نئی ایجاد مت کیا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہی نہیں، بات چلیے تو میں بتاؤں، احمد آباد میں تھا میں، فجر سے کافی دیر پہلے دھماکے دار آواز آنے لگی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ فجر سے کافی پہلے، اذان سے کافی دیر پہلے۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ابھی اذان کا وقت بھی نہیں ہوا، یہ اتنے پہلے سے۔ تو مسلم لوگ کہنے لگے کیا بتائیں، ان کو کتنا سمجھایا لیکن مانتے نہیں، بڑی بلند آواز میں مائک۔ آج انہی لوگوں کی وجہ سے اذانوں پر اٹیک ہو گیا ہے۔ نہ یہ وہ حرکت کرتے، نہ ان کو جرت ہوتی، انہوں نے پھر اذان کی آڑ لی، کرتے تھے غلط مواقع پر۔ عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جمعے کی نماز ہو گئی، پون گھنٹے تک خطیب نے گلا پھاڑا، اذان ہوئی اس سے پہلے مؤذن نے گلا پھاڑا، پھر امام نے نماز پڑھی۔ ان کے لیے ناکافی ہوا، ان لوگوں نے کہا تم سب تھک گئے ہو، اب ہم کھڑے ہو رہے ہیں نئی انرجی لے کر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کوئی بھاگوت وغیرہ کرتے ہیں، یہ لوگ کم تھوڑی ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے چلائے لگے، فجر سے پہلے، ہر اذان سے پہلے، اذان کے بعد انہوں نے اضافہ کر دیا کہ یہ ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر سہارا لیا انہوں نے اذان کا کہ ان کی اذانوں سے ہمیں تکلیف ہے۔ آج ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اذانوں کے لاؤڈ سپیکر کم ہوئے ہیں، ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے مائک میں جو آواز گونجتی ہے وہ کم کرائی گئی ہے، اس کا لاؤڈ کم کرایا گیا ہے۔ خیر، جب نماز ادا کر چکو تو مسجد سے نکل جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر خوب کثیر تعداد میں کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا،
اب دیکھو ایک لوگوں کی حرکت اور بیان کی، ابھی بھی وہ حرکت ہم لوگوں میں ہو رہی ہے. چلو وہ بزنس کرتا ہوا، وہ سروس کرتا ہوا، سب کچھ چھوڑ کر مؤذن کی ندا سن کر مسجد آیا. ابھی آ ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے کوئی تماشا دیکھا یا راستے میں اس نے کوئی بزنس دیکھا، سودا ہو رہی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کوئی بزنس ہو رہا ہے، سودا چل رہی ہے، وہاں کھڑا ہو گیا، اسے دیکھنے لگا. أَوْ لَهْوًا، یا کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، وہاں کھڑا ہو گیا، اسے دیکھنے لگا. فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو یوں ہی کھڑا چھوڑ دیا. چلاتے رہو اے میرے نبی ممبر پر، میں تو یہ بزنس ہوتا سودا ہوتا دیکھ رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہوں کیسے بزنس ہوتا ہے، کیسے سودا ہوتا ہے، یہ کتنے میں بیچتا ہے، اس کو کیا نفع ہوتا ہے. کافی دیر ہو گئی. یا کوئی کھیل تماشا دیکھا. آج کھیل ہی کھیل ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جمعے کے خطبے ہوتے رہتے ہیں، 18 گڈیاں کھیلتے رہتے ہیں، تاش کی گڈی پھٹتی رہتی ہے، گھروں کے ٹیلی ویژن پر سیریلز چلتے رہتے ہیں، پکچر چلتی رہتی ہے. ابھی ایک نیا چلن چل پڑا ہے، لوڈو موبائل میں کھیلا جا رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ شاید پیسے بد کر کھیلا جاتا ہے، وہ بھی کافی رات تک، دن میں کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے لوگ. آج مسلمانوں کی بستیوں کو دیکھ کر یہودی شرما رہا ہے، غیر مسلم شرما رہا ہے. رات کو 11-12 بجے غیر مسلموں کی بستیوں میں جاؤ، سناٹے ملیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ان کے گھروں کی نگہبانی کرنے والے ان کے گھروں کے باہر کتے بیٹھے ملیں گے. اور آج 12 بجے کے بعد مسلمانوں کی بستیوں میں کتے نہیں، ان کی جگہ انسانوں کی ڈھیریاں ملیں گے. ادھر کتے ہیں، ادھر انسان ہے. ماں اندر ہے، باپ اندر ہے، بیوی اندر ہے، بچے اندر ہیں. ان کا آرڈر ہے سو جاؤ، اور یہ کہیں 4 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 15 کہیں 20، ایک ڈھریا یہاں ایک وہاں. رات کے 12 بجے دیکھ لو، 12:30 بجے دیکھ لو، 1 بجے دیکھ لو. اگر کسی کو نہیں دیکھے تو مجھ سے آؤ، میں دکھا سکتا ہوں. ان کے گھروں کے باہر کتے اور ہمارے گھروں کے باہر انسان. کتوں کو انسان بنانے آئے تھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم انسانوں سے پھر کتوں کی جگہ پر آ گئے، پھر کتوں کی جگہ پر آ گئے. انہوں نے کتے پالے انسانوں نے، ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گھروں کے بڑوں نے کتوں کو ڈھیل رکھا ہے. جاؤ تم انسانی شکل میں کتے ہو، جاؤ باہر لوڈو کھیلو، جاؤ باہر جوا کھیلو، جاؤ سٹا کھیلو، جاؤ چھیڑ خانی کرو. یہ حال، یہ المیہ ہے آج ہمارا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کوئی تجارت و بزنس دیکھا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا کھیل تماشا دیکھا، نبی اکرم کو چھوڑ دیا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کھڑا ممبر پر کھڑے رہو. اللہ رب العالمین فرماتا قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ جو تجارت تم دیکھ رہے ہو اور جو کھیل تماشا تم دیکھ رہے ہو، من اللہو ومن التجارہ، اس سے بھی بہتر اللہ کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ سب سے بہتر رازقین میں سے رازق ہے. اس سے بہتر کوئی رازق رزق دینے والا نہیں. نہ بزنس دیکھو، نہ کھیل دیکھو. نبی مکرم جہاں کھڑے ہیں اور جو بیان فرما رہے ہیں، جلدی وہاں پہنچو اور ان کے ارشادات سنو، اس پر عمل کرو. آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کا خطیب اور امام ہے وہ نائب رسول ہے.
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت تھامے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا دین سنبھالے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جب بھی وہ منبر پر آ جائیں اس سے پہلے پہلے مسجد میں آؤ، یا کم از کم جب تم مؤذن کی اذان سنو پہلے سے تیار بیٹھو، فوراً مسجد میں آ جاؤ۔ جو تم کرو گے وہ حرام ہے، جو تم کرو گے وہ حرام ہے۔ میں آج یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں، کچھ خطیبوں کی شدت میں نے یہاں تک دیکھی، کہا کہ تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوتا، تمہاری ظہر ہوتی۔ ایسے خطیب بھی ہیں، لیکن اتنا شدید خطیب میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بحالت مجبوری اگر آپ کو دیر ہو گئی، آنا چاہتے تھے بچی گر گئی، آنا چاہتے تھے اچانک کوئی حادثہ اور ہو گیا، جو بالکل درست و صحیح تھا آپ نے از خود جان بوجھ کر دیر نہیں کی، خطبہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو پھر آپ کا جمعہ ہوگا؟ جان بوجھ کر دیر کی اور سوچا کہ بس نماز پڑھ لیں گے، اب آپ مجرم ہیں۔ چلیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکة على باب المسجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے ملائکہ مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کیسے بھی۔ وقفت الملائکہ علی باب المسجد۔ اب آگے سنیں، یکتبون الاول فالاول، یکتبون الاول، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے کے لیے اس کا نام وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ عبدالسلام صاحب آئے، عبد القدیر صاحب آئے، عبد اللطیف صاحب آئے، جو سب سے پہلے آئے۔ یکتبون الاول، الاول ومثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنا، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہوگا اس وقت؟ بہت بڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ رقم بھی ہوگی۔ ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کے برابر جو سب سے پہلے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی، دیندار لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ فجر کے بعد نکلو، ذرا سا کام دھام کرو اور فرصت ہو تو آ جاؤ مسجد میں۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آ جائے تو بہتر ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جس کا جی مسجد سے زیادہ لگا رہتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پاتا ہے، اور پھر یہ آئٹم بھی مل جائے گا، ایک اونٹ کی قربانی کا صدقہ۔ لیکن وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، تو جمعے کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں جلدی سے جلدی آ جاؤ۔ یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنا، جو سب سے پہلے آتا ہے ایک اونٹ کے صدقے کا اجر پاتا ہے۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک گائے کے صدقے کے برابر اجر ملتا ہے۔ ثم کبشن، تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک مینڈے یا یوں کہہ لو ایک بکری کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ ثم دجاجہ، چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ثم بیضہ، پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈے کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 5 چیزیں بتائیں۔ آپ کہو گے انڈا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ارے ملتا تو ہے، ملتا تو ہے، نقلی انڈے کی بات نہیں، اصلی جا کے پوچھو اصلی کتنے کا ملتا ہے۔ اول تو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، اصلی مل نہیں رہا، فارمی 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 فارمی، اصلی مہنگا ہوتا ہے۔ اور آپ بھی روز انڈے نہیں کھا سکتے، یہاں تو اجر مل رہا ہے۔ خیر،
5 چیزیں بتائیں. ثم بیضہ، آخری انڈا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے منبر کے لیے، کہیں بھی اس کا حجرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو مسجد میں ہی تھا، فوراً نکلے منبر پر آ گئے. ایسے کہیں سے بھی آئے، یا تو حجرہ ہے وہاں سے، یا پھر مسجد میں وہ امام بیٹھا ہوا ہے پہلے سے آ کر، وہاں سے منبر پر آنے سے مراد ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب امام منبر پر آ جاتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، صحیفہ کہتے ہیں کتاب رجسٹر کو، اس کا مطلب وہ کئی تھے، سب کے پاس تھے. صحف اس کی جمع ہے. اپنے سارے رجسٹروں کو، ساری کاپیوں کو منبر پر امام کے بیٹھتے ہی وہ اللہ کے ملائکہ بند کر لیتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد یستمعون الذکر، اندر آ کے اس ذکر کو، جو میں خطبہ دے رہا ہوں یہ ذکر ہے، یاد رکھنا یہ ذکر ہے، اس ذکر کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں. اس وقت بھی اس حدیث کے مطابق اللہ کے ملائکہ ہوں گے، اور اس وقت بھی ان کے پاس وہ صحیفے، وہ کتابیں، وہ رجسٹر ہوں گے، وہ کاپیاں ہوں گی، اور ان کی کاپیوں میں جو آج سب سے پہلے آیا ہوگا اس کا نام ہوگا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر تک اس کا نام ہوگا، بعد والوں کا بھی نام ہوگا. لیکن جب خطیب یعنی میں منبر پر بیٹھا ہوں گا تو وہ بھی بیٹھ گئے ہوں گے. حدیث یہی بتا رہی ہے. اللہ ان ملائکہ کا آنا مبارک کرے. ملائکہ آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اللہ نے جو سونپی ہے ان کو وہ پوری کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی جو ڈیوٹی تھی، بزنس چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں ملا تو ابھی چلاتا رہے گا، ہم آرام سے غسل کریں گے، آرام سے کھانا کھائیں گے، آرام سے چائے پئیں گے، ذرا یہ سیریل بھی پورا کریں گے. اس کے بعد 5 منٹ پہلے نکلیں گے، جیسے ہی اندر انٹر ہوں گے 2 منٹ میں تحیت المسجد 2 رکعت گھسیٹ کے پھینک دیں گے. اس کے بعد ادھر خطبہ ختم ہو جائے گا، پھٹاک سے نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد پھر سے پتلی گلی سے نکل لیں گے. یہ 5-7 منٹ کا 10 منٹ کا ہمارا عمل ہے. جمعہ بھی ہو گیا، خطبہ بھی ہو گیا، ہم مسلمان بھی رہ گئے، جنت اپنی اور اپنے باپ کی. یہ عمل ہے اس وقت. یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے. بہت بڑا مقام ہے. ایک حدیث اور سنیں. ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغتسل رجل یوم الجمعہ، وہ جمعے کے دن غسل کیا جائے اچھی طریقے سے. کیوں اچھی طریقے سے؟ کیوں؟ الفاظ ہیں. یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر. جمعے کے دن غسل کیا جائے. یغتسل رجل، آدمی غسل کرے، یہ تو کافی ہو گیا. لیکن ویتطہر ما استطاع من طہر، جتنی وہ طہارت و پاکی اختیار کرنا چاہے اتنی کرے. اسپیشلی یہ جملے ہیں. ایک آدمی غسل کرتا ہے، 5 منٹ میں غسل خانے سے باہر آ جاتا ہے. غسل ہے. ایک آدمی غسل کرتا ہے 1 گھنٹے میں باہر آتا ہے. 5 منٹ والا کبھی اس کے صابن بھرا ہوگا، میل بھی نہیں پھولا ہوگا. ارے بھائی، باڈی پر جو پانی ڈلتا ہے کچھ منٹ کے بعد میل پھولتا ہے، اور جب وہ پھول جائے اس کے بعد وہ رگڑتا ہے تو صابن اور ہمارے ہاتھوں کی زد سے وہ میل باہر ہوتا ہے. اسی کو تو غسل کہتے ہیں.
ورنہ وہ غسل کہاں ہے؟ میل کچیل بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ غسل کرے جمعے کے دن، لیکن وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جتنی وہ چاہے بہترین انداز میں پاکی اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ، اچھی سے اچھی، رگڑ رگڑ کر وہ اپنے بدن کو دھوئے، سارا میل کچیل نکال دے، بہترین غسل کرے۔ ایسے غسل ہو، وہ بھی غسل ہے، یہ بھی غسل ہے۔ یہ پسند کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِن دُهُنِهِ، غسل جب بہترین ہو جائے اس سے فراغت کے بعد وہ تیل کا استعمال کرے، سنت ہے، نہیں کرے گا گناہ نہیں۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهُنِهِ، وہ اپنے سر میں، اپنی داڑھی میں، اپنے بدن میں تیل لگائے۔ اگر اس سے بھی بہتر کوئی چیز زمانے نے ایجاد کر دی ہو جو فائدہ دے سکتی ہے، کریم وغیرہ، تو وہ بھی لگائے جو حرام نہ ہو، جائز اور حلال و بہترین ہو۔ او یمس من طیب بیتہ، گھر میں جو عطر ہو، جو خوشبو ہو، وہ بھی لگائے۔ اس کا مطلب جو لوگ اپنے تیل لگا کر اور عطر کی بارش برسا کر عطر میں غسل کر کے آئیں گے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں چاروں طرف سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ عام دنوں میں جلدی تم نہا لیتے ہو، لیکن جمعے کے دن رگڑ رگڑ کر نہاؤ۔ وقت نہیں اگلے جمعے میں شاید میں بتا سکوں، اگر مجھے یاد رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں جیسے تم کپڑے پہن کر چلے جاتے ہو، جمعے کے لیے مخصوص بہترین ایک جوڑا کر دو تو اور بہتر ہے۔ بہترین جوڑا، بہترین غسل، سر میں داڑھی میں تیل، بدن پر خوشبو، کیا ہوگا اس سے؟ آپ کے بھی میرے بھی مسجد خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ آج بدبو لوگ پسند کرتے ہیں، گھر میں بدبو، سمجھتے ویسا ہی اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں جو ٹوپی لگی، بغیر ٹوپی کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، جبکہ جائز ہے۔ ٹوپی اٹھاؤ تو لگانے کا من نہیں ہوتا، سونگو تو بدبو، بدبو، اللہ کی قسم ان ٹوپیوں میں نماز نہیں ہوتی۔ بدبودار میل کچیل تم اپنی کھوپڑی پر رکھو اور کہو ٹوپی ٹوپی، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ بدبودار انگوچھے اور تولیاں، بدبودار مسلے۔ بعض مسجدوں میں میں نے نماز پڑھائی کہ ہمارا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی، اتنی موٹی پیشانی جہاں رکھی جاتی ہے سجدے کی، وہاں کالی لکیر بنی ہوئی ہے، اماموں کے سجدوں سے بن گئی ہے۔ کسی مصلی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مصلی دھو دے، کسی مصلی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مصلی دھو دے۔ جس مصلی کو یہ توفیق نہ ہو کہ امام کا گندا مصلی دھو دے، تو وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ وقت نہیں رہا، مزید میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو جمعے کے دن خاص طور سے مسجد میں پہلے آنے والا بنا دے، خطیب کی بات سننے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہی جو کچھ کہا کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔